آج ہمارا موضوع بہت ہی اہم رہنے والا ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہمارا موضوع رہے گا بچوں کی تربیت قرآنی اسلوب کے ساتھ، روایت معصومین علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام کی روایات اور قرآن کی آیات، قرآن کریم کی آیات کے ساتھ اس کی روشنی میں جو کچھ ہمیں اس پورے ہمارے جو وقت ہے ایک مختصر سا، اس میں ہم جو کچھ بیان کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ ضرور آپ کے محضر میں عرض کریں گے، اور اس کی وہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، مولانا سید رومان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے متمسک رہیں، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پہ عمل کرتے ہوئے دنیا والوں تک بھی قرآن و اہل بیت کا پیغام نشر کرتے ہیں۔ آپ سب کو بھی خدا سلامت رکھے۔ مسلسل آپ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے قرآن کی تعلیمات، اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں ایک خوبصورت گلستان سجا رہے ہیں، تاکہ انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو ہم سب اپنے وقت امام کی خدمت میں حاضری درج کرائیں گے۔ سلامت رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ، چونکہ پروگرام کا عنوان بہت اہم ہے، اور ہم پھر آپ کے محضر میں عرض کریں ایک بار کہ ہر گھر کی ضرورت ہے تربیت آغوش، تربیت آغوش مادر کی اثر انداز ہے، تربیت آغوش مادر کی اثر انداز ہے، کوئی مرحب، کوئی انتر، کوئی حیدر ہو گیا، اتنا فرق ہے آغوش مادر کا۔ تو اس کو تھوڑی تمیزی گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، روایات اور آیات الہی کی روشنی میں قبلہ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمہ، واسأل اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم اجمعین۔ بہترین سوال اور خوبصورت عنوان اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا فیوچر اور ہمارا مستقبل معین ہوتا ہے، اور اگر ہم اس تربیت کے اوپر فوکس کریں، اس تربیت کے اوپر اگر ہم زیادہ کام کریں اور واقعی غور و فکر کریں کہ تربیت ہے کیا چیز، تربیت کہتے کسے ہیں، اور تربیت کے قرآن نے اتنا زور کیوں دیا۔ محمد والے محمد علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا اگر ہم ایک اپنے اعتبار سے، اگر ہم اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی زندگی سے اگر وقت نکال کر ہم اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیات کی جو مکمل تصویر محمد والے محمد علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں تربیت کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، تو رسول اللہ سے لے کر جتنے بھی رسول اللہ کے جانشین اور وسیع خلیفہ بلا فصل ہیں، سب نے تربیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ آج جو ہمارا معاشرہ تباہیوں کے دہانے پہ آ چکا ہے، اور بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ آج ہماری بات نہیں سنتا، ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی ہے، ہم اس سے اگر کچھ کہتے ہیں تو وہ اسے نظر انداز، ہمارا بیٹا ہماری باتوں کو کر رہا ہے یا ہماری بیٹیاں ہماری باتوں کو نہیں سن رہی ہیں۔ تو یہ نہ سننا ایک دن میں نہیں ہوا۔ جب اللہ نے والدین کو کہا کہ میری سنو، تو والدین نے جب خدا کو نہیں بہت سنا، خوبصورت قرآن واقعہ ہے۔ مجید کی آیتوں کو نہیں سنا، محمد والے محمد علیہ السلام کے فرمودات کو نہیں سنا، کہ جب یہ بہت بچے خوبصورت چھوٹے تھے، جب یہ بچے آغوش میں اس وقت پروان چڑھ رہے تھے، جب تربیت کی انہیں ضرورت تھی، تو والدین نے انہیں اس وقت تربیت نہیں کی، اس وقت انہیں نہ قرآن بتایا، نہ قرآن سمجھایا، نہ محمد والے محمد علیہ السلام کی معرفت، ان کا عرفان اپنے بچوں کو عطا کیا۔ تو جب آپ اس وقت جب با اختیار تھے، اللہ نے آپ کو قدرت دی تھی، اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا تھا، آپ اپنے بچوں کو جیسا چاہتے آپ ویسا بنا سکتے تھے۔ ویسا اٹھا، بطور بالکل صحیح۔ مثال میں آپ کی خدمت میں، تاکہ لوگوں کو ہماری باتوں کا زیادہ عرفان ہو، کہ اگر ایک کمہار وہ کہ جو مٹی کا برتن بناتا ہے، وہ مٹی کو جس شکل میں چاہے اس شکل میں دے دیتا ہے،
وہ چاہتا ہے تو اسے پلیٹ بنا دیتا ہے، ابھی مٹی ہے، خالص مٹی رکھی ہوئی ہے، اسے وہ پانی میں گوندھتا ہے، گوندنے کے بعد جب ایک شکل دیتا ہے تو اس مٹی کو چاہتا ہے تو پیالہ بناتا ہے، چاہتا ہے تو پلیٹ بناتا ہے، چاہتا ہے تو اسپون بنا دیتا ہے، جس شکل میں بھی وہ چاہے وہ اسے ڈھال دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس مٹی میں، اس چیز میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ اسے جیسا چاہے آپ ویسا بنا دے. تو اب جو بچے بالکل چھوٹے ہیں، جو بچے ابھی 1 مہینے 2 مہینے کے، 1 سال کے، 2 سال کے بچے ہیں، تو اب یہ اللہ نے والدین کو یہ طاقت دی ہے کہ تم انہیں جیسا چاہے ویسا بنا دو. آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پالنے والے اسے جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں. تو اب والدین کو یہ اختیار ہے کہ اب اپنے بچوں کو کیسا وہ بنا رہے ہیں. اگر بچوں کو دین سکھا رہے ہیں تو بچہ دیندار بنے گا، بچہ خدا والا بنے گا. اگر بچوں کو دنیات بتا رہے ہیں تو بچہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے گا. بچوں کو بتا رہے ہیں کہ سچ بولو اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. بے رسول شک. اللہ نے کہا تھا کہ اسے ہی جنت کی میں ضمانت دوں گا کہ جو اپنے قول میں سچا ہوگا، اسے ہی میں بے شک. جنت کی ضمانت دوں گا کہ جو امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اسے نہیں. ہی میں جنت کی ضمانت دوں گا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اسے ہی میں جنت کی حفاظت دوں گا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام کاموں سے محفوظ رکھے گا. تو بچپنے میں جب بچوں کو ہم اس طریقے سے تربیت کریں گے، بچوں کو اس طریقے سے ہم پروان چڑھائیں گے، تو بچے اسی انداز میں بڑے ہوں گے. اب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ بچوں کی تربیت میں ہمیں کافی کوشش کرنی چاہیے اور کافی دقت سے، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ نے ہمیں اس کا مالک نہیں بنایا. بعض والدین سمجھتے ہیں کہ اولاد کے ہم مالک ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، بلکہ اولاد کے لیے اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے. آپ اللہ کی ہاں. امانت میں امانت داری سے کام لیجیے. اگر آپ نے خوبصورت اس کی بات. صحیح تربیت نہیں کی تو آپ اس کے خائن کہلائیں گے، آپ نے خیانت کی ہے. آپ حدیثوں کی روشنی میں اگر مولا کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو بعض روایتیں ہیں کہ والدین کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں، بہترین اللہ. نام رکھیں، اس لیے کہ نام کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اگر بچوں کا نام اگر آپ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام پر رکھا تو روایت کی روشنی میں ہے کہ اس گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی، کہ جس گھر میں بچوں کا نام محمد، احمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان ناموں پر اگر آپ نے اپنے بچوں کا نام رکھا تو پھر آپ کے بچے کے اندر اس نام کا اثر ہوگا. تو اللہ نے ہمیں اتنی تاکید کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں فکر مند رہو، اپنے بچوں کی تربیت میں غور و فکر کرو. اس لیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز اسی دن سے ہو جاتا ہے کہ جس دن بچے اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتے ہیں، یعنی فرسٹ ڈے، پہلا دن جو آنکھ بچہ کھولتا ہے اسی دن سے بچوں کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اب بے شک. بچے بڑوں کے کردار کو دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں. اس لیے کہ ابھی وہ بچے ہیں، ابھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں، ابھی نہ وہ گارڈن میں گئے ہیں، نہ کسی فیلڈ میں گئے ہیں، نہ کسی مال میں گئے ہیں، نہ کسی آفس میں گئے ہیں، نہ کسی کالج میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ اسکول میں. وہ ابھی اپنے گھر میں ہی ہیں، چار دیواری کے اندر ہے. اب اسی روم میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب جس کو دیکھ رہے ہیں، جو جیسا بول رہا ہے، اگر ماں باپ کی گفتگو شائستگی کے ساتھ ہو، ماں باپ کی گفتگو میں لہجہ نرم و ملائم ہو، ماں باپ کی گفتگو میں قرآن مجید کی آیات کا ذکر ہو، معصومین علیہ السلام کی احادیث کا ذکر ہو، تو بچے بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کا بے شک. آغاز کریں گے. یعنی ان کی زندگی میں قرآن مجید کی آیتوں سے انسیت ہوگی، مانوس ہوں گے. اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو بچپن سے سنتے چلے آئیں گے کہ جی. رسول اللہ نے مثلا ہم سے کہا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. تو جب اس طریقے سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو بچے اسی کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں گے. اپنی تربیت بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، ابھی ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، والدین میچ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی اذان کا وقت ہوا والدین نے ٹی وی کو آف کیا اور فوراً کہا کہ آؤ نماز پڑھیں. دونوں سبحان ماں اللہ. باپ خود مصلے پہ گئے، وضو کر رہے ہیں، مصلے پہ جا کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو والدین کو جب بچے بچپنے میں دیکھ رہے ہیں کہ چاہے کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، حیا علی سبحان خیر اللہ. العمل کی آواز آتی ہے، کیا حیا بات علی الفلاح کی ہے. آواز آتی ہے کہ خیر عمل کی طرف آؤ، فلاح نیکی اور کامیابی کی طرف آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کام وہ کر رہے تھے وہ امپورٹنٹ کام تھا، لیکن اب جب اللہ بلا رہا ہے تو سب سے اہم کام
सबसे इम्पोर्टेंट काम अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह की तरफ हमें रग़बा, अपने आप को सबकत करना है, अल्लाह की इबादत की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चे जब देख रहे हैं कि जैसे ही नमाज का वक़्त हुआ, माँ-बाप ने सारी गुफ्तगू को ख़त्म किया और सीधे मुसल्ले पे गए, तो बच्चे को एक इस अमल से, इस फ़ेल से मोहब्बत होगी। अब वो भी जब बड़ा होगा, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा तुम नमाज़ पढ़ो, बेटा तुम रोज़ा रखो, बेटा तुम सच बेशक बोलो। माँ-बाप जब सच बोलेंगे, जब बचपने से बच्चे अपने घर में सच को ही देखते चले आ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि झूठ तो वो जानते नहीं हैं, तो झूठ की तरफ उनकी कोई भी रग़बत नहीं है। एक माँ है, उसके घर में एक बेटी है, छोटी-सी बच्ची अल्लाह ने अता की है। अब माँ जो है वो ना पर्दे का ख़्याल रख रही है, ना हिजाब का ख़्याल रख रही है, ना गुफ्तगू में वो निस्वानियत का अंदाज़ है, शौहर से वो लड़ रही है। घर में अगर कई लोग हैं, अगर शौहर के माँ-बाप हैं या एक जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो सबसे माँ लड़ रही है। ना कोई हिजाब, ना कोई पर्दे का ख़्याल, ना शौहर का एहतराम, ना सास-ससुर का कोई एहतराम। तो अब बच्ची जो है, बेटी जो है, वो अपनी माँ को देख रही है कि माँ का अमल कैसा है, माँ का किरदार कैसा है, माँ किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रही है। तो अब बच्ची उसी तरीके से, ना माँ जब बेपर्दा होगी, तो फिर बच्ची कहाँ से पर्दा सीखेगी? बेशक आप सही। बचपने में बच्ची को इस कद्र पर्दे से मानूस कर दीजिए कि जब वो बालिग हो और जब अपने घर से बाहर कदम निकाले, तो बेपर्दा ख़वातीन को देखकर उसे बेपर्दगी से नफ़रत हो जाए, बेशक उसे सुभान अल्लाह। उड़ियानियत से नफ़रत हो जाए। इतना उसे पर्दे से, हिजाब से आप मानूस कर दें। तो ये काम और ये किरदार बचपने में हमें अंजाम देना होगा। अगर बच्चे छोटे हैं, तो उसी के मुताबिक आज आप खुद देख लें कि इस दौर में 2 साल या ढाई साल का बच्चा है जो मोबाइल बिल्कुल ऑपरेट करना जानता है। लोग कहते हैं हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे बच्चे दिनियात नहीं पढ़ पाते। ये शिकवा बेजा शिकवा है, बेजा शिकायत है और ये खुद आप अपना मज़ाक उड़ा रहे हैं। बच्चे को अपने आप को अपनी आसानी के लिए अपने बच्चों को बचपने में ही बस ज़रा-सा बच्चा रो रहा है, मोबाइल हाथ में दे के आप घर से बाहर हैं या अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू में महो हैं, मसरूफ़ हैं। अब बच्चा वो बचपने से मोबाइल में लगा हुआ है। यानी आप बच्चे से मोहब्बत, ये बच्चे की मोहब्बत नहीं है, बल्कि आप बच्चे के दुश्मन हैं। अल्लाह ने उसे किस मकसद के लिए खूबसूरत बात पैदा है। किया और आपने उसे खिलौना बना दिया, उसे गेम देकर अल्लाह इस खिलकत का मकसद क्या है? वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इस मखलूक को इस दुनिया में भेजा है, आप इस सुभान अल्लाह। मखलूक को इसी तरीके से ज़ाया कर रहे हैं। आप गौर और फ़िक्र करें कि अल्लाह की इस अज़ीम नेमत को हम किस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं। अभी वो बच्चा कि जो हमारे हाथों में है, वो हमारा मुहताज है। हम उसे जो खिलाएँगे वही खाने का आदी होगा। जैसा पहनाएँगे वैसे ही पहनने का वो आदी होगा। जो आदि होगा सिखाएँगे सही। वही वो बड़ा होके अमल करेगा। तो आप और हम अगर वाक़ईन अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं और उनके दोस्त हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें आख़िरत में ऐसा बनाकर भेजें कि वो जहन्नम की तरफ नहीं बल्कि जन्नत की तरफ जाएँ। और सुभान यही अल्लाह, बहुत कुरान का पैगाम खूबसूरत। है, यही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात है। बिल्कुल सही। अच्छा, हर इंसान का जो है वो कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, उसको फ़ॉलो कर रहा हुँ, होता है और बाज़ दफ़ा समझ-बूझ के बाकायदा इरादी तौर पर इख्तियारी तौर पर इंसान ऐसा करता है और बाज़ दफ़ा गैर इख्तियारी तौर पर और गैर इरादी तौर पे करता है, मगर करता है, किसी को फ़ॉलो कर रहा होता है। तो हम सब के लिए तरबियत के लिए आइडियल उन लोगों के लिए जो अभी नए-नए इस बंधन के अंदर बने हैं, बनने चाह रहे हैं या बन चुके हैं किसी भी हवाले से, तरबियत उन्होंने करनी है अपने बच्चों की, तो किस उसका एक आइडियल जो है वो नमूने अमल किसको करार दें और किस तरह से वो लेकर अपने बच्चों को चलें, इस पर थोड़ी सी इसकी गाइडलाइन मजीद और बयान कीजिए। अ, देखिए खुदा हमारा खालिक है, खुदा ने हमें पैदा किया है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। क्या अगर बात हम है। किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं, किसी चीज़ को इजाद करते हैं, तो बहुत से साइंटिस्ट मसलन मोबाइल कंपनी ने मोबाइल को लॉन्च किया। तो अब लॉन्च करने के बाद वो जो जिस बॉक्स में मोबाइल आता है, तो उस बॉक्स पे बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लिखे होते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कंपनी वाले लिखते हैं कि देखिए इस मोबाइल को इस चीज़ से बचाइएगा, इतना इस्तेमाल कीजिएगा। आप चार्ज इतने घंटे कीजिएगा, इतनी बैटरी डाउन हो जाए तब चार्ज करना शुरू कीजिएगा।
تو اب وہ چونکہ جو بنا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. تو ہمارا اور آپ کا کریٹر، ہمارا اور آپ کا خالق، ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. اللہ کرے کہ میری یہ گفتگو ناظرین اور سامعین جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں ان کے لوہے دل پہ ہماری یہ گفتگو تحریر ہو جائے اور ان تک ہمارا یہ مفہوم واضح ہو جائے. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ سے چل کے پوچھے یا اللہ تو بتا کہ ہمارے لیے بہترین نمونے عمل، بہترین آئیڈیل کون. تو اللہ نے جو اپنے فرمان کو رکھا ہے، اللہ نے جو گفتگو کی اپنے بندوں سے، تو اس کو اللہ نے قرآن مجید میں پیش کر دیا ہے. قرآن مجید بے کی شک آیتوں میں سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے. ابھی 17 ربیع الاول کی تاریخ گزری کہ رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ تھی. تو رسول اللہ کو قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونۂ عمل بتایا ہے. اللہ نے ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل بتایا ہے رسول اللہ کی ذات گرامی کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ صلی ہے. اللہ علیہ آپ آیت وسلم دیکھیں کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نہیں کہا حسن. کہ شوہر کے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، بیٹے کے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، بچپنے کی بالکل عمر کے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، نوجوانی کی عمر تک فقط، یا ضعیفی کی عمر کے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ نہیں. اللہ نے مطلقاً کہا کہ لقد، کہ کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے. تو عمل اب ہم صحیح. رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں کہ رسول اللہ کی زندگی کیا ہے. تو رسول اللہ کی زندگی تو اگر ہم اور آپ رسول اللہ کی زندگی کی طرف جائیں، ان کی حیات طیبہ کو کتابوں میں پڑھیں، تو رسول اللہ کی حیات طیبہ سے ہمیں خوشبو ہی خوشبو آتی ہے، نور ہی نور ہمیں ملتا ہے، روشنی ہی روشنی ہمیں ملتی ہے. رسول اللہ کی زندگی اگر ہم اور آپ دیکھیں تو رسول اللہ نے دشمنوں کو بھی کلیجے سے لگایا ہے. رسول اللہ نے، جو لوگ رسول اللہ کے جانی دشمن تھے، رسول اللہ کا جب کلام سنتے تھے، رسول اللہ کا جب اخلاق دیکھتے تھے، رسول اللہ کی جب قربت محسوس کرتے تھے، تو وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو ساحر اور جادوگر اور اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ایک بادشاہ تصور کرتے تھے کہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے، ایک نئی شریعت لے کے آیا ہے اور یہ صرف اور صرف اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت کو پیش کرنے کے لیے یہ ایک نیا دین پیش کر رہا ہے. لیکن جب رسول اللہ تک وہ آئے، رسول اللہ کو بے عینی جب وہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کی گفتگو کو جب سن رہے ہیں، تو وہ جو کفر بول رہے تھے، جو رسول اللہ کے دشمن اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اب جب رسول اللہ کی دوستی کو دیکھا، رسول اللہ کی محبت اور شفقتوں کو دیکھا، تو دیکھا کہ نہیں، یہ تو واقعاً یہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام فتح یابی سے پرچم لہرا رہا ہے. یہ جہاں ٹھہر جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شریعت طواف کر رہی ہے. یہ جب گفتگو کرتا ہے تو شریعت کے آئین بنتے ہوئے چلے آتے ہیں. یہ تو وہ رسول ہے کہ جس کا عمل شریعت ہے، جس کی خاموشی حکمت ہے، جس کی اگر جلوت کو دیکھے تو خدا آگاہی ہے، جس کی خلوت کو دیکھے تو خود آگاہی ہے. تو اب رسول اللہ کی زندگی دیکھے کہ رسول اللہ کی زندگی جو 40 سال بعثت سے پہلے، جہاں پہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ بھی اعلان نہیں کیا، کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. رسول اللہ نے کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا، بلکہ رسول خاموش رہے، رسول کا کردار بول رہا ہے، رسول کا سبحان اخلاق اللہ. بول رہا ہے، رسول اللہ کا خوبصورت. مورل بول رہا ہے. اور رسول اللہ کا جب کردار بول رہا تھا، یہ 40 سال رسول اللہ نے رسول بن کر لوگوں کے سامنے اپنا تعارف نہیں، بلکہ محمد ابن عبداللہ بن کر رسول اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا. اور جب اپنے کردار کے ذریعے گفتگو کی تو اس وقت کا جو سب سے بڑا بھی جھوٹا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ اگر مکے میں کوئی سچا ہے تو محمد ابن عبداللہ ہے، صلی اللہ آمنہ کا علیہ لال ہے کہ جو صرف اور وسلم. صرف سچ بولتا ہے. جتنے خیانت کار جو رسول اللہ کو بہت دشمن بھی سمجھتے تھے، وہ بھی اپنی امانتیں جب رکھنے کے لیے آتے تھے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے اور کہتے تھے کہ اس سے بڑا امین کوئی دنیا میں نہیں. کوئی تو اللہ. کردار ہمارا، یعنی رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. یعنی اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے سے چھوٹوں کی، یا جو ہمارے کفالت میں ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، اللہ نے جن کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، اگر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل. رسول کی زندگی کیا ہے؟ رسول بولتے اس وقت تھے کہ اس سے پہلے اپنے اعمال کے ذریعے تربیت کرتے تھے. کسی امام معصوم سے ایک مبلغ نے پوچھا کہ مولا میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرمائے. مولا نے بہت کہا خوبصورت کہ ہوتی. خاموش رہنا.
اس نے کہا کہ میں کیسے تبلیغ تبلیغ کروں کروں گا. گا؟ مولانا نے کہا خاموش رہے. اس نے کہا یا امام یا سیدی یا مولا، مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہنا ہے تو میں تبلیغ کیسے کروں گا؟ تو دیکھیں کہ کلام امام کیا ہے، کلام معصوم کی حکمت عملی ہے. مولا نے کہا کہ میری گفتگو کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ تمہارے اعمال، تمہارا کردار جو ہے وہ لوگوں کو تمہارے دین کی طرف کھینچتا ہوا لے آئے. تمہارا دین تمہارے لیے ایک ایسا گلستان ہے کہ جس میں صرف اور صرف گلاب ہی گلاب ہے. اسلام میں کہیں کانٹے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. اللہ نے اس مذہب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں سب سے بہترین دین اگر کچھ ہے تو وہ اسلام. اسلام. بے شک تو بے ہم شک. اور سبحان آپ اللہ. اپنے کردار اور اعمال کے ذریعے رسول اللہ نے تربیت کی ہے. اب وہ تربیت دیکھیں، اپنی بیٹی دختر نیک اختر صدیقہ طاہرہ انتیا ہو رہا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب علیہ تربیت السلام. کی، تو تربیت کا یہ عالم ہے. آپ دیکھیں کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے باپ پریشان ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کس طریقے سے کروں. آپ اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں در رسول پہ. یہی وہ در ہے کہ جہاں پہ علم بھی ہے، یہی وہ در ہے جہاں پہ زندگی ہے، یہی وہ در ہے کہ جہاں پہ حکمت ہے، یہی وہ در ہے جہاں خدا بھی ہے، جہاں خدائی بھی ہے. رسول اللہ سبحان نے اپنی اللہ. بیٹی کی بہت ہی تربیت اس انداز میں کی کہ آخر میں کہنا پڑا کہ فاطمہ انت ام ابی، ہے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں. یعنی وہ تربیت کا انداز تھا کہ رسول اللہ نے ایک دن اپنے ساتھ ایک نابینا صحابی کو گھر لے آئے. تو فاطمہ ذرا سلام اللہ نے کہا کہ بابا رک جائے، میں پردے سے پردہ ادھر کرو. میں چلی جاتی. پیچھے جاؤ. تو رسول اللہ یہاں پہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جواب ہم تک پہنچے. ورنہ یہ تو علم کے اس کمال پر ہے کہ جہاں کے بعد کوئی کمال ہی نہیں ہے. معصومین جب آپس میں گفتگو اور سوال کرے تو سمجھے کہ دوسروں تک جواب پہنچایا جاتا ہے. جواب پہنچانے ورنہ کے لیے نہیں قرآن سننا. مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ نبی سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، تو اب نبی کو نہیں معلوم، لیکن سوال اس لیے کیا گیا تاکہ جواب دوسروں تک پہنچے. تو شہزادی قرآن نے کہا کہ بابا وہ نابینا ہے، میں تو دیکھ سکتی ہوں. یہ دیکھیں حجاب اور پردے کا اہتمام. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زبان سے سلام ہو جو اہل شہزادی بیت پر. علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اطاعت کا دم برتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کردار اور اعمال کو بھی ان کا مطیع و فرما، ہم اپنے اعضاء و جوارے کو اہل بیت علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنائیں. بے شہزادی نے شک کہا بابا وہ تو نہیں دیکھ پا رہا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. جو میں تو خواتین دیکھ اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہی ہیں پوچھتی ہیں کہ پردہ کیسے کرنا چاہیے، شہزادی کا یہ جملہ کافی ہے پردے کے لیے. حجاب کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی شہزادی نے یہ بتا دیا کہ پردہ اس بات کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کی طرف نہ دیکھو. آج ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین ہیں کہ جو آفس میں جاب کرتی ہیں، بہت سی خواتین ہیں جو گھر سے باہر ان کے ورکس ہوتے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ڈاکٹر سے بہت سی. تو یہاں اسلام نے شریعت نے ایک معیار بتایا ہے حسب ضرورت. یعنی آپ ہر وہ کام کریں کہ جو حلال کے دائرے میں، جہاں حلال کے دائرے سے قدم 1 انچ بھی اگر باہر جا رہا ہے، 1 میٹر بھی اگر، 1 میٹر تو بہت دور گیا، 1 انگلی کے کوڑ کے برابر بھی اگر آپ کا قدم حلال کے دائرے سے باہر جا رہا ہے تو وہ نوکری بھی ہمارے لیے وبال جان ہے، وہ بزنس بھی ہمارے لیے وبال جان ہے. اس لیے کہ جو چیز ہمیں آخرت میں جہنم خریدوا رہی ہے، تو عقلمندی کا تقاضا ہے کہ ایسی چیزوں کو لات مارو اور آگے بڑھو اور خدا سے توفیق مانگو کہ خدا ہمیں حلال راستے پر حلال چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق کرنا. یضرب علی الجدار. اس کو سیدھا دیوار پہ دے مارنا چاہیے. بے شک. بے شک بے شک حق فرمایا آپ نے. خدا نے قرآن کے کریم کے اندر اپنی الہامی کتاب کے اندر جو قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے، اس میں تربیت کے حوالے سے جو انبیاء علیہ السلام کو روانہ فرماتا رہا، ان کو مابوس فرماتا رہا، ان کو امتوں کی طرف بھیجتا رہا، اس کے لیے اس حوالے سے اس کا مقصد کیا بیان کیا قرآن کریم نے، اس پر روشنی ڈال. ہاں، یہ بھی سوال آپ نے بہت عمدہ کیا ہے کہ اللہ نے جو انبیاء کو مبعوث کرنے کا سلسلہ رکھا، جس میں نبیوں کو اللہ نے بھیجا، تو یہ صرف بشریت کی تربیت کا ایک سلسلہ تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے نبیوں کا جو سلسلہ رہا، یہ بشریت کی تربیت کیسے ہو،
اللہ نے پیغمبر اکرم کو بھیجا. سورہ جمعہ کی آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیت کا انداز دیکھیں کہ اللہ نے خود سورہ جمعہ میں یہ بیان کیا کہ اس خدا نے مکے والوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا، یعنی اہل مکہ میں سے ہی تھا، تاکہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کے نفوذ کو پاکیزہ بنا. لیکن یہاں پہ بڑا سبحان اللہ، خوبصورت سبحان اللہ، انداز واہ، اللہ نے اختیار کیا. یعنی صلی اللہ، آیات الہی کی اللہ نے رسول کو بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں پہ آئیں لوگوں کے درمیان اور یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاک کریں، اچھی باتیں سنائے، قرآن مجید کی آیتوں کو سنائے. اس کے بعد ان کے نفوس کو، یہ جو نفس ہے نا، نفس کثافتوں سے بھرا ہوا ہے، برائیوں سے بھرا ہوا ہے. ظرف جو ہوتا ہے جس برتن میں ہم کچھ ڈش بنا کے کھاتے ہیں، جیسے ایک گلاس میں اگر ہم شربت بنا کر پیتے ہیں، گلاس میں اگر ہم روزے کا شربت بنا رہے تو شربت ڈالنے سے پہلے ہم ظرف کو دیکھتے ہیں، گلاس کو دیکھتے ہیں، کہیں گندا تو نہیں ہے یہ، اس کے اندر کوئی کثافت تو نہیں. تو پہلے ظرف کو پاک کیا جاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، نفوس کو جی، رسول اللہ نے پاک کیا، نبیوں نے پہلے نفوس کو پاکیزہ بنایا. جب تمام گندگی کو ہٹا دیا گیا، جب تمام کثافتوں کو برطرف کر دیا گیا، اب اس کے بعد رسول اللہ نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم رسول نے دی. اس لیے کہ جب ظرف پاک ہو گیا، اب اس پاکیزہ ظرف میں جب قرآن مجید کی آیات کی تعلیمات دی جائے، حکمتوں کی تعلیمات دی جائے، تو جب ظرف اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے تو فارس کا رہنے والا سلمان، سلمان محمدی بن جاتا ہے. سبحان اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے. حبش کا سیاہ اللہم صلی فام اللہ، بلال حبشی مؤذن اسلام بن جاتا ہے. تو واہ، پہلے پاکیزہ اپنے نفس کو بنائیں. اگر ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو پہلے ہم اپنی تربیت کریں، یعنی اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں. اس لیے کہ اب جس جنریشن کو ہم تربیت کرنے والے ہیں، بے پردہ ہو کے کبھی پردے کی تربیت نہیں ہو سکتی. جھوٹ بول کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سچائی کا قصیدہ پڑھنا کچھ کمال نہیں ہے. اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے اپنے نفس کو پاک کریں، اپنی کثافتوں کو پاک کریں، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھیں اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیں. اچھا، جب نیک کام کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں غیبی مدد ملتی ہے. اگر جی، آج سے ہم نے یہ بات ٹھان لی اور اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کی ویسے تربیت کریں گے جیسے شہزادی کونین نے ہمیں حکم دیا، امیر المومنین نے ہم سے کہا، تو اب مجھے معلوم ہے کہ میں کیسا ہوں. ہر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. تو میں اپنے آپ کو جان رہا ہوں کہ میں کیسا ہوں. تو اب پہلے اگر ہم جان رہے ہیں کہ میں تو نماز کا عادی نہیں ہوں، ہاں ہاں نماز پڑھتا ہوں، کبھی نماز کی محبت جاگی تو نماز کے مصلے پہ بھی کھڑے ہو گئے. ماہ مبارک رمضان ہے، کبھی دیکھا کہ گرمی بہت کم ہے تو آج تو دن بھر اے سی میں بیٹھنا، کہیں جانا بھی نہیں، تو ہاں بھوکے پیٹ رہ لیا جائے. تو اب اس طریقے کی ہماری زندگی ہے. اب ہم یہ سوچے نہیں، اب اللہ نے ہمیں بچے عطا کیا، اللہ نے ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، تو اب یہاں پہ ہم اور آپ پہلے دن سے ہی اپنے نفس کو، یا اللہ ماضی میں جو بھی گناہ کیا ہے یا اللہ اسے اپنی رحمت کے صدقے میں معاف کر. اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین وصاحب الزمان صحیح، ادرکنی صحیح، ولا تہلکنی. ماشاءاللہ، اس دعا کو ہر نماز، واجب نماز کے بعد انسان پڑھے. آیت اللہ بہجت بیان کرتے ہیں کہ ہر واجب نماز کے بعد اگر کوئی مشکل میں پریشانی میں گھرا ہوا ہے تو ہر نماز کے بعد اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پنجتن پاک کا واسطہ دے کر دعا کرے، ان کا واسطہ دے کر دعا کرے کہ جن کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تو اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی، اچھا، قرآن میں جناب موسیٰ ہوشیار نے دیا تو فرمایا گیا اللہ نے ان کے خوف کو دور کیا. اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن کے اندر ہوشیار فرمانے کے لیے خبردار کیا گیا والدین کو. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً قرآن مجید میں مختلف مقامات پر والدین کو متنبہ کیا گیا، ہوشیار کیا گیا، اس لیے کہ والدین اپنے بچوں سے یقیناً محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی کم علمی، اپنی غفلت کی بنا پر
جس طریقے سے والدین محبت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محبت ہے، در حقیقت اگر دین سے ہٹ کر وہ محبت ہے تو اصل میں وہ محبت نہیں بلکہ اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب ہم اور آپ قرآن مجید کی آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ قرآن مجید کا یہ واضح اعلان ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو جو تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں ان کو اس آگ سے بچاؤ۔ یعنی کوئی آگ ہے کہ جس کا ایندھن پتے نہیں ہوں گے، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، بلکہ جس کا انسان ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی جس طریقے سے پہلے زمانے میں گھروں میں وہ لکڑی مٹی کا چولہا ہوتا تھا اور مٹی کے چولہے کو جلانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے لکڑیاں ڈالی جاتی تھیں، یعنی وہ ایندھن بن رہا ہے۔ تو اب ہم قرآن مجید کی شاید کو دیکھیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ لکڑیوں کے روشن نہیں بلکہ انسان اور پتھر اس آگ کو روشن کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس پر ایسے فرشتے اور ملائکہ معین ہیں کہ جو سخت مزاج ہیں، جو بہت زیادہ سختی برتنے والے ہیں، اور وہ خدا کے حکم کی مخالفت بھی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ذرا سی دوستی ہو گئی تو وہ عذاب میں کمی کر دے۔ تو اگر ہم اور آپ اپنے بچوں سے واقعی محبت کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت ویسے کریں کہ وہ تربیت انہیں جنت تک لے کر جائے۔ جنت تک لے کر جانے کے لیے انہیں دین سکھائیں، انہیں مذہب بتائیں، انہیں شریعت بتائیں، انہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیں، انہیں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرمودات سنائیں، انہیں بتائیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا کیسے گزرا، انہیں بتائیں کہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت سلام میں بھی اللہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جتنی مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھیں اتنا ہی سید سجاد کے سجدے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ اپنے بچوں کو بچپنے میں بتائیں کہ پانچویں امام کا نام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہوں نے علم کو کس طریقے سے دنیا میں رائج کیا، تو جو امام کا چاہنے والا ہوگا، جو 12 امام کو ماننے والا ہوگا، وہ جاہل نہیں ہے۔ آپ انہیں بتائیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس فقہ کو تم اور ہم شیعہ قوم کے افراد مانتے ہیں، اس فقہ کا بانی حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ۔ فقہ کی تعلیم آپ انہیں دیں، آپ انہیں بتائیں کہ نجاست کسے کہتے ہیں، اچھا، طہارت اور کسے تربیت کہتے تربیت ہیں، وضو کا تربیت طریقہ۔ کوئی تربیت کا کوئی ایک دن کا تو ہے نہیں کہ مرحلہ، مطلب تسلسل کے ساتھ اور باقاعدہ ایک ایج بڑھ رہی ہوتی ہے، بچے کے اندر عقل و شعور جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، تو بے ایک شک ٹائم ملتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں وقت نہیں ملا، وقت ملتا ہے، اس میں آپ اس کو اپنا کلچر بھی تو اس میں اڈاپٹ کرتا ہے، ہیریٹیج کے بارے میں سمجھتا ہے، رشتہ داری کے بارے میں سمجھتا ہے، ان کے تقاضوں کی، ان کی نزاکتوں کو، ان کی باریکیوں کو، ان تمام چیزوں کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں دھیرے دھیرے فقہ کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اس کے اندر جو اس کے نشے و فراز ہے، یہ تمام چیزیں بھی سکھانی چاہیے کہ مطلب صرف ہم اس کو دنیا کا بندہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کمائے گا کتنا۔ تو قبلہ اس پہ تھوڑی سی مزید یہاں گفتگو فرما رہے تھے، اس پہ تھوڑا سا اور اس اینگل سے بھی تھوڑا سا آگے۔ جی جی، یقیناً ایک دن کا یہ مرحلہ نہیں ہے، یہ تم زندگی بھر کا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک بچے آپ کے ہاتھ میں، اب تو ویسٹرن کلچر ایسا ہمارے معاشرے پر غالب آ گیا ہے کہ جیسے ہی بچے بالغ ہوتے ہیں اور سمجھدار باشعور ہوتے ہیں تو پھر والدین انہیں کچھ نہ ڈانٹ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو غالباً 2 یا 3 مہینے پہلے کی بات بتاؤں کہ ایک صاحب ویسٹرن ممالک سے آئے ہوئے تھے، ویسٹرن ملک سے آئے تھے، تو اپنے کسی بچے کی وجہ سے فکر مند تھے، اور تو پھر میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ بچے کو ڈانٹتے کیوں نہیں، سمجھاتے کیوں نہیں؟ تو بڑی بے چارگی کے ساتھ اور بڑی غربت کے ساتھ، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کتنے بڑے اسٹائل اور فقیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب میرا بچہ، میری اولاد، میرا اپنا کھڑا بیٹا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب میں اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا ہوں، میں اسے اچھی بات سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں، اگر میں نے زیادہ زور دیا تو پھر وہ میرے خلاف وہاں کی گورنمنٹ میں، وہاں کی پولیس میں، وہاں کے ایڈمنسٹریشن میرا کمپلین کر دے گا، میری شکایت کر دے گا، اور
وہاں کا قانون یہ ہے کہ پھر مجھے سزا دی جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ انداز زندگی ہمارا کتنا تبدیل ہو گیا ہے. ہم اپنی اور 14-15 سال کے بچوں کو نہ ڈانٹ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو 10 سال سے پہلے جو وہ بچپنے کا مرحلہ ہے اسی وقت انہیں دین سکھا دے. اسی وقت انہیں ہم بتا دیں کہ بیٹا دیکھو نماز واجب ہوتی ہے 15 سال پہ لڑکوں پہ، لڑکیوں پہ 9 سال پہ. لیکن 15 سال میں اچانک نمازی نہیں بچہ بن جائے گا. لڑکی جو ہے وہ 9 سال میں اچانک بالغ ہونے کے بعد وہ پردے سے محبت نہیں کرے گی. اس کو بچپنے سے عادت ہے، بچپنے سے اسے اگر بیٹی ہے تو اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اسے پردے سے محبت ہو جائے. بہت سی نیوز ہم اور آپ اکثر ٹیلی ویژن پہ اور اکثر نیوز سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، 20-22 سال کا لڑکا ہے، لیکن وہ جانور کی طرح گفتگو کر رہا ہے اور جانوروں کے ساتھ اٹھتا ہے، جانوروں کے ساتھ کھاتا ہے، جانوروں کی طرح اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جب بہت چھوٹا تھا تو جانوروں کے درمیان ہی وہ چھوٹ گیا تھا اور جانوروں کے ساتھ ہی وہ پلا بڑھا ہے. تو گفتگو بھی جانوروں کی طرح کر رہا ہے، کھانا بھی جانوروں کی طرح کھا رہا ہے. وہ بریانی اسپون سے نکال کے نہیں کھائے گا، وہ چکن کو کٹ کر کے وہ چمچ سے چکن پیس نہیں کھائے گا، بلکہ اب وہ کھا بھی رہا ہے تو جانوروں کی طرح، جانوروں کی طرح سو بھی رہا ہے، جانوروں کی طرح بول بھی رہا ہے، جانوروں کی طرح زندگی یعنی جانوروں کی طرح ننگا بھی ہے. تو اب میں اس مثال کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہم اور آپ واقعی انسان ہیں اور انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، تو اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح جانوروں کے درمیان نہ بھیجیں. وہ لوگ کے جو دین کے مخالف ہیں، وہ لوگ کے جو خدا کے مخالف ہیں، جو قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا احترام نہیں کرتے ہیں، وہ جانور سے کم نہیں ہیں. تو اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں تو بچپنے میں اسے نماز کا شوق اس کے دل میں پیدا کریں. نماز کا وقت تو خود مسلح پہ چلے گا. گھر سے باہر اگر ماں نکل رہی بہت ہے تو خوبصورت گھر بات. سے باہر نکلنے سے پہلے پردے کا اہتمام کرے. تو یہ بچی جو تھی 2 سال 1 سال 3 سال 4 سال 5 سال پروان چڑھتے چڑھتے جب وہ بڑی ہو رہی ہے تو وہ دیکھ رہی ہے. اب اسے بتا، ماں کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ بیٹا تم پردہ کرو، بلکہ ایک حجاب لا کے اس کو دے دے. وہ جب وہ خود اس عمر میں آ جائے گی تو دیکھ رہی کہ ماں بغیر پردے کے نہیں نکلتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی قانون زندگی ہے، یہی اصول حیات ہے. اب اچھا، آپ اگر اور ہم اگر اگر اپنے بچوں کو کس اگر انداز میں رسول بنائیں گے، اللہ ویسا صلی بنائیں. اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سرور کونین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان صادق سے اگر ہم سیکھنا چاہیں اور ان کی شخصیت کی طرف کہ ان سے ہمیں جو بالکل خالص جو معلومات ملی ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کس طرح کریں، کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے قبلہ. بہت اچھا سوال کیا کہ رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس جملے کو اور اس حدیث کو لوگ زیادہ سنیں اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو نشر کرنا چاہیے کہ رسول اللہ نے تربیت کے کیا قانون بیان کیے ہیں. پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ان کو 3 باتیں بتاؤ، ان کی تربیت 3 طریقے سے کرو. پہلی چیز کیا ہے؟ حب نبی کو. پہلی چیز نبی کی محبت پر، پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ان کی تربیت کرو. اس کے بعد حب اہل بیت ہی، پیغمبر اکرم کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرو. ولایت علی بن ابی طالب روایت میں ہے کہ مولا علی کی ولایت کے اوپر ان کی تربیت کرو. اس کے بعد سلسلہ قرآت قرآن، حدیث قرآن حدیث مجید کی سلسلہ الذهب، تلاوت. حدیث سلسلہ الذهب ہمارے پاس موجود ہے. جی جی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی قرأت کے یعنی قرآن کی محبت کے ساتھ ان کی تلاوت کے، یعنی حب نبی، حب علی، حب قرآن. ان 3 چیزوں کے ذریعے اگر تم ان کی تربیت کرو گے تو جب نبی کی محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرو گے تو پھر وہ کہیں بھی چلا جائے وہ پھر انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا. سبحان علی اللہ. کی محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرو گے تو پھر وہ کہیں بھی چلا جائے، وہ کسی بھی گوشو کنار میں دنیا کے چلا جائے، اگر مولا علی کی محبت کے ساتھ اس کی تربیت ہوئی ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے وہ دین کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا. اس کا سر ہوگا خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا رہے. علی کی محبت کے ساتھ اگر اس نے زندگی گزاری ہے تو ہمیشہ ظالموں کی مخالفت کرے گا،
مظلوموں کی حمایت میں رہنا، کسی یتیم کے ساتھ کبھی وہ ایسا سلوک نہیں کرے گا کہ یتیم کے اوپر ذرا بھی ایسا اثر پڑے کہ وہ یتیم ہے، یعنی شفقت کے ساتھ پیش آئے گا، محبت کے ساتھ پیش آئے گا، احترام کرے گا۔ اور قرآن مجید کی محبت کے ساتھ اگر اس کی تربیت کی جائے تو قرآن مجید تو قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ نے وہ قانون قوانین بیان کیے، جب اس انداز میں تربیت ہوگی تو کیا کہنے۔ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی کی محبت، علی کی محبت، قرآن کی محبت میں کے ساتھ ہم خود زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی ان تینوں محبتوں کے ساتھ اس دنیا میں پروان چڑھائیں۔ اچھا، کیا اس وقت ہمارے پاس کوئی عذر موجود ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم تک تعلیمات نہیں پہنچی ہیں اور ہمارے کتب خانے جلا دیے گئے تھے، ہم تک احادیث و روایات نہیں آئیں؟ انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا عذر موجود ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں اور خدا کے سامنے جب جواب دہ ہو تو ہم جو ہے وہ اس پر کوئی عذر پیش کر سکیں؟ زمانے کو سامنے رکھ کے اگر ہم بات کریں، فی زمانہ۔ جی جی، اس دور میں وہ لوگ کہ جو اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اس زمانے میں بہت سے وسائل ہمیں دستیاب ہیں، اور بہت سی چیزیں آج ہم گھر بیٹھے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں، نہ کسی ٹیچر کے پاس بظاہر ہم جانے کا وقت نہیں ہے، تو ہم گھر بیٹھ کر بہت سی تعلیمات حاصل کرنا۔ بہت سی یونیورسٹیز آج ایسی بھی ہیں، بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو گھر پہ بیٹھ کر تعلیم دے رہے ہیں، بہت سے کمپنیز ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو سیلری پے کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ تو آج کوئی یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا۔ ہاں، جہاں وسائل بہت ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، سوالات ہم سے بہت زیادہ ہوں گے کہ اہل بیت ٹی وی پہ صبح سے شام تک مختلف بہترین علماء، بڑے بڑے علماء، جید علماء قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات دے رہے ہیں، اور تم کہہ رہے کہ ہم تک دین نہیں پہنچے۔ تمہارے ہاتھ میں موبائل تھا، تمہارے ہاتھ میں یوٹیوب تھا، تم دیکھ رہے تھے ایسی چیز کہ نہ جس کا دنیا میں کوئی فائدہ تھا، نہ دین آخرت میں جس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اب کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہم اور آپ اس وقت بہت خوبصورت دور میں اس حوالے سے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ گوگل پہ اگر ایک چیز سرچ کریں ہم کہ مثلا تربیت کسے کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں، تو آپ کے پاس پورا چارٹ آ جائے گا کہ تربیت کے متعلق قرآن کی آیت کیا ہے، معصومین علیہ السلام کی روایت کیا ہے۔ تو تربیت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو آج کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ ہم تک علماء نہیں پہنچے، دین نہیں پہنچا۔ اس وقت اگر جو یہ کہے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس سے بڑا بے دین کوئی ہے نہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اس دور، اس ایج میں، اس عہد میں ہمارے لیے دین کا سیکھنا سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک عالم کی زبان نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک لیکچر ہم نہیں سمجھ پا رہے، دوسرے عالم سے ہم رجوع کر سکتے ہیں، تیسرے عالم سے رجوع کر سکتے ہیں، مختلف عناوین کو ہم پڑھ سکتے ہیں، مختلف آتھرس کی کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں، مختلف رائٹرز جنہوں نے بالکل مختلف شرحیں لکھی ہیں، وہ جس کی زبان سے مانوس ہے، جس کے لہجے سے ہم مانوس ہے، ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دور میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، قیامت کے دن وہ اسی کے مطابق سوالوں کا جواب دے۔ اللہ کہے گا کہ تمہارے گھر میں ہم نے دین پہنچا دیا تھا، تمہارے گھر میں ہم نے مدرسہ پہنچا دیا، تمہارے گھر میں ہم نے یونیورسٹی پہنچا دی، تم ایکسکیوز کیسے کر رہے؟ تو ہم اور آپ تربیت کے حوالے سے بہت غور و فکر کریں اور اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو بیچارہ غریب محسوس نہ کریں۔ جب ان کے پاس دین ہوگا تو غربت میں بھی وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس یہ ایک فکر ان کے ذہن میں زندہ ہوگی کہ ہمارے پاس خدا ہے۔ تو جب خدا ہے تو پھر ساری دنیا ہم سے منہ موڑ لے، ہمارے پاس خدا ہے تو سب کچھ ہمارے پاس۔ لیکن تربیت کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تربیت میں ذرا بھی کمی ہو جائے، ہم جھوٹ بول کے اپنے بچوں کو سچا نہیں بنا سکتے، مائیں بے پردہ ہو کے اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو باپردہ نہیں بنا سکتے، بے نمازی والدین اپنے بچوں کو نماز کا عادی نہیں بنا سکتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فون آیا، گھنٹی بجی، باپ ہیں بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بغل میں بیٹھی ہے، کس کا فون ہے بیٹا؟ فلاں صاحب پوچھا، اچھا وہ بول دو کہ اب ابا گھر پہ نہیں ہے، یعنی اس کو پہلے ہی آپ جھوٹ کا جھوٹ درس بولنا دے رہے سکھانا ہے۔ ہیں۔ دروازے پہ کسی نے دکل بات کیا، کسی سے آپ نے قرضہ لیا تھا، آ گیا وہ قرض خواہ کہ پیسہ لینے آئے،
اچھا کون صاحب؟ اچھا اچھا، بول دو کہ گھر پہ نہیں۔ اور بچہ بھی اتنا سیدھا سادہ تھا کہ وہ کہہ رہا ہے آ کے دروازے پہ کہ ابا نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں۔ تو یہ بھی انداز ہے زندگی۔ تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو ویسا بنا، میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا، کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہم معاشرے میں کے لائق بنائیں، ان کو کس طریقے سے پروان چڑھائیں، کیسی پرورش ہو، کس طریقے سے ان کی علماء، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین سیکھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھیے کہ جن کے درمیان آپ کو علی سنائی دے، جس کے درمیان آپ کو امام حسین کی حدیث سنائی دے۔ میں اللہ کل یا پرسوں میں نے ایک حدیث شیئر کیا تھا مومنین کے درمیان، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث تھی کہ جس طریقے سے ہوا گندگی کی طرف سے گزرتی ہے تو وہ ہوا گندی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی چیز، کسی ایسی چیز کی طرف سے گزرے کہ جہاں پہ صرف اور صرف گندگیاں ہیں، تو وہاں کا جتنا بھی ایٹموسفیئر ہے وہ آپ کو گندا معلوم ہوگا۔ ادھر سے کوئی چیز اگر آپ سونگھ بھی رہے ہیں تو آپ کو بدبو سونگھائی دے۔ تو اسی طریقے سے مولانا نے کہا کہ مومن جو ہوتا ہے کہ انسان اچھی صحبت میں رہتا ہے، مومن اچھی صحبت میں رہتا ہے، لیکن بروں کے درمیان اگر وہ رہے گا تو اس کی صحبت کا اثر بھی اس پہ ہوگا۔ تو علامہ مجلسی کا میں واقعہ آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ علامہ محمد تقی مجلسی علیہ رحمہ، ان کے بیٹے تھے علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے۔ علامہ محمد تقی مجلسی اصفہان کی ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے کہ ایک دن میں اپنے بچے کو، یعنی علامہ محمد باقر مجلسی کو، میں اپنے ساتھ مسجد لے گیا۔ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بچپنے کا عالم تھا، بہت چھوٹے کم سن تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں گیا، میں نماز پڑھانے لگا، اور باقر مجلسی وہ کھیل کود میں مصروف ہو گئے، اور کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ اسی کے بعد میں نے مجھ تک یہ خبر آئی کہ محمد باقر مجلسی نے ایک مشق میں چھید کر دیا ہے اور اس کا پورا پانی بہہ گیا ہے۔ یہ بہت ناراض ہوئے اور بہت فکر مند، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ عمل میرے بیٹے نے کیا کیا۔ وہ گھر پہ آئے اور محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے پوچھا کہ میں تو جہاں تک جانتا ہوں، جب سے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، ولادت سے پہلے تک میں نے اس کی غذا کی بڑی اسلامی رعایت کی ہے، یعنی بالکل پاک و پاکیزہ غذا میں نے اسے کھلایا۔ اور جب ولادت سے پہلے جو اہتمام ہوتا ہے بچوں کی ولادت کا، میں نے اس وقت سے اپنے کو، میں تو شروع سے محتاط رہا لیکن اس وقت اور زیادہ میں نے احتیاط کیا، یعنی بالکل اسلامی اعتبار سے کہیں سے بھی کوئی غلط چیز شامل نہ ہو۔ تو میں نے اس کی غذا میں تو بہت اہتمام کیا، لیکن آج مسجد کے میں اس نے جو عمل کیا میں اس سے بہت شرمندہ فکر مند ہوا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی تربیت کرتے وقت کیا کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ آج عمل انجام دیا؟ دیکھیے جیسے جیسے علم بڑھتا ہے، جیسے جیسے عرفان بڑھتا ہے، ویسے ویسے انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ محمد تقی ملکی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے بیوی سے پوچھا کہ تم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا اس کی ولادت سے لے کر ابھی تک یا ولادت سے پہلے؟ تو اب یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہاں، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور میں اپنے پڑوس میں ایک دن گئی تھی، اور پڑوس میں کے بغل میں ایک انار کا درخت تھا کہ جس کا پھل اس آنگن میں آ رہا تھا، تو میں نے ایک سوئی اس انار کے پھل کے اندر چبھویا، اور چبھونے کے بعد اس سے جو رس نکلا، میں صرف ذائقے کے لیے میں نے اسے چکھ لیا تھا۔ علامہ محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آج جو اس نے مشق میں جو چھید کیا ہے، یہ وہی تمہارے عمل کا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے آج اس نے مسجد میں یہ کام انجام دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ذرا یہ کوئی حرام کام بھی نہیں تھا مشق میں چھید کر دینا، لیکن چونکہ عالم تھے، پانی بہ گیا، پانی ضائع ہوا، تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا وہ عمل کہ جس کا نتیجہ آج میں نے دیکھا۔ ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ علامہ محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں مفہوم، ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں، وہ تو ایک ذرا سا انار کے پھل میں سوئی کو ان کی زوجہ نے چبھویا تھا اور اس سے ذائقہ صرف چکھنے کے لیے، تو اثر یہ ہوا کہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مشق میں چھید کیا اور وہ پانی ضائع ہوا۔ سوال کرنا ہم تک جواب پہنچا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو واقعی عزادار بنانا چاہتے ہیں، واقعی علی ابن ابی طالب کا شیعہ بنانا چاہ رہے ہیں، واقعی اہل بیت علیہ السلام کا وفادار بنانا چاہ رہے ہیں، تو ان کی غذا کا اہتمام پاکیزگی کے ساتھ ہے۔
کوشش کریں کہ ان کی غذا میں کوئی مشکوک غذا نہ جائے، کہ جائے کہ حرام غذا، اس لیے کہ غذا کا بہت سخت اثر ہوتا ہے، جیسا کھانا اندر جائے گا ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ امام حسین نے یہ سوال کر کے بتایا تھا روز عاشورہ کہ تم جو میرے مصائب پر گریہ کر رہے ہو اور میں خطبہ دے رہا ہوں، تم مجھے سن رہے ہو، اور میرے سننے کے بعد مجھے دیکھ کے میری مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے رو بھی رہے ہو، لیکن پھر بھی میرے خطبے کا تم پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذائیں ہیں، حرام مال۔ تو اے قبلہ اہل بیت علیہ ہمارے السلام پاس کے چاہنے تقریباً والوں، پانچ ہم اور منٹ آپ اپنے آپ اہل بیت کا مطیع و فرما بردار ہیں۔ بالکل ہمارے پاس 5 منٹ تقریباً اور رہ گئے، اور ایک آخری پوائنٹ، اور اس کو ضرور شامل کرنا ہم ضرور چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو امام زمانہ روحی و ارواح الفدا حضرت بقیت اللہ ہیں، یقیناً آپ جب اس کو رائٹس کے اوپر ظہور فرمائیں گے اس کائنات کے لیے، اس میں جہاں تک بھی برائیاں اور یہ تمام چیزیں پھیل چکی ہوں گی، اس کو بالکل جو ہے وہ عدل اور انصاف سے جو ہے وہ بھر دیں گے، تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس دنیا کو اس سیرت کے اوپر جو کہ اصل دین ہے اس کے اوپر پلٹا دیں گے۔ تو اپنے بچوں کو صاحب الزمن کی معرفت کس طرح سے باہم پہنچائی جائے، اس پہ روشنی ڈال دیں۔ آخری 5 منٹ۔ یقیناً اگر ہم اور آپ اس غیبت کے دور میں اپنے بچوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں، بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچے نجات یافتہ ہوں اور جنت تک پہنچ جائیں، تو بچپنے میں ان کے دل میں امام زمانہ علیہ السلام کی محبت ڈالیں، انہیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کرائیں، انہیں بچپنے میں امام زمانہ کی حدیثیں سنائیں کہ امام، تم جس امام کی غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہو، وہ امام ہم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ امام ہم والدین سے زیادہ تمہیں عزیز رکھتا ہے۔ انہیں بتائیں کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے بچوں، ہمارے امام زمانہ ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری بیماری کے درد کو امام زمانہ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں بچپنے میں امام زمانہ سے لوریوں میں بتائیں، لوریوں میں امام زمانہ کی حدیث کا مفہوم بتائیں، وہ اکثر الدعا بتعاجل الفرج فإن ذلك صدقہ، کہ امام زمانہ کہتے ہیں میرے لیے کثرت سے دعائیں کر، تم ننھے ننھے بچے ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہو، یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل۔ بچہ بچپنے میں امام زمانہ کو سنتا چلا آ رہا ہے، امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنتا چلا آ رہا ہے کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو وہ یہ بچہ بچپنے سے ہی امام زمانہ کی قربت کو محسوس کرے گا، جیسے جیسے باشعور ہوگا، جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھے گی، وہ کوشش کرے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ ماں بچپن میں بتائے گی کہ اگر امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو امام نے کہا کہ اپنا کردار اتنا پاکیزہ بنا لو کہ تمہیں مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود تم سے ملنے آؤں گا۔ ان تک پہنچ جاؤ، سبحان اللہ۔ بچوں کو بچپنے میں بتا دیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہو، امام زمانہ نے خود کہا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ نے تمہیں جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اس چیزوں کو اپنے اوپر حلال واجب قرار دو، تو میں تم سے خود ملاقات کرنے کے آؤں گا۔ انہیں بتائیں کہ کبھی بھی اپنے کو تنہا محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے کہ اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، میں تم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا ہوں۔ اے میرے بچوں، بچپنے میں بچوں کو اس انداز میں بتائیں کہ اپنے جو بھی مشکل ہو، جو بھی درد تم محسوس کرو، جو بھی تمہارے اندر پریشانیاں تم محسوس ہو رہی ہیں، تو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ایک صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں صلوات ہدیہ کرو، اور اے میرے وقت کے امام میری مدد فرماؤ۔ تو اسے بچپنے سے بتا دیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم پریشان نہیں ہو، تم کسی بھی میدان میں چلے جاؤ، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارو اور اپنے وقت کے امام کو مشکل میں پکارو، امام زمانہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو پھر نہ وہ کسی چوکھٹ پہ جائے گا، نہ کسی بابا کے چنگل میں پھنسے گا، نہ کسی تعویذ، نہ گنڈا، نہ کہیں بھی وہ نہیں جائے گا۔ اسے پتا ہے کہ یہ سر یا تو خدا کے سامنے جھکتا ہے یا وہاں جھکتا ہے جہاں خدا نے جھکنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم اور بالکل آپ صحیح۔ اپنے بچوں کی تربیت محبت اہل، ابھی جو میں نے حدیث رسول کی تلاوت کی آپ کے سامنے کہ وحب اہل بیت ہی، یعنی نبی کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ، تو امام زمانہ کی محبت کے ساتھ، امام زمانہ کی معرفت کے ساتھ اگر اس انداز میں بچوں کی تربیت کریں گے، تو جب بچپنے سے امام زمانہ کو وہ پکارنے کا عادی ہو جائے گا،
تو پھر جب بڑا ہوگا تو پھر یقیناً امام زمانہ کی معرفت سے لبریز رہے گا، دعا عہد پڑھے گا، اللہم کل ولیک الحجۃ من الحسن پڑھے گا، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا۔ اسے بچپنے میں بتائی بیٹا جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً کو السلام علیک یا صاحب الزمان، رات میں سونے سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں سورہ توحید پڑھ کے سویا کر۔ آج ہمارے مرجع جو اس وقت قم مقدسہ میں زندگی گزارا آیت اللہ وحید خراسانی دامت اللہ علی، اللہ انہیں صحت دے، طول عمر عطا فرمائے، وہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں کرشموں کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں آسائش کو دیکھنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لو کہ صبح اٹھتے ہی بستر سے ہی 30 سیکنڈ 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرو، اور رات میں سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید امام زمانہ کو پڑھ کے ہدیہ کرو۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اس کا کرشمہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہم آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعدیل فرما، امام کے دشمنوں کو نست و نابود فرما، ہمیں اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ آپ سب کی طرف سے بارگاہ میرے مومنین میں نائب الزیارہ ہے، آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ میرے حق میں، میرے والدین، تمام مومنات کے حق میں دعا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک